إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اسلام کے ماننے والے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ کی کتاب اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت کے سلف یعنی حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، خیر القرون کی فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کے دعوے دار ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مشن پر چلنے والا بنایا ہے. یہ مشن ایسا مشن ہے جو انسان کو ہر قسم کی ضلالت سے اور ہر قسم کی ہلاکت سے نجات دیتا ہے. فلاح، کامیابی، کامرانی، اسی طرح سے دنیا میں امن و امان، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رضوان، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا جنتوں میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے. جہنم سے آزادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگیوں سے بچاتا ہے. یہی وہ مشن ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ساری سعادتوں کا وعدہ اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی بیش بہا نعمتوں اور جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. اگر اس کی مخالفت کی جائے، اس مشن پر نہ چلا جائے، اس مشن کے آڑے کوئی بھی چیز آ جائے، یعنی اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، امت کے خیر القرون کی فقہ اور ان کی سمجھ کے مطابق اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بجائے اس کی راہ میں کوئی بھی چیز اگر رکاوٹ بن جائے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہماری اور آپ کی اپنی رائے اور عقل بھی ہو سکتی ہے، ہماری اپنی خواہشات نفسانی بھی ہو سکتی ہیں، ہمارا کوئی اپنا اغوا، بڑا، پیشوا بھی ہو سکتا ہے جسے ہم اپنا بڑا سمجھتے ہوں، کوئی شخص یا کوئی بہت بڑی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی انحراف بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کوئی بھی چیز اگر آڑے آ جائے جس سے حکم الہی کی بلکہ حکم رسول کی مخالفت ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پھر معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. یا تو کوئی بہت بڑا فتنہ انسان کو دبوچ لے گا، کوئی بہت بڑی آفت و مصیبت اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اسے ہلاکت کے گھاٹ اتار دے گا. یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. انسانی زندگی میں، اسلام کے دعوے والی زندگی میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس نقطے پر ہمیشہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیشہ. اور خاص طور پر ایک نقطہ اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے،
وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو اچھا سمجھے، کسی چیز کو بہتر سمجھے، کسی چیز کو خوبصورت سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ تو نیک کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، اس میں کیا برا ہے، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کام سے منع کیا جائے، یا اس کے خلاف یا ایسا کرنے والوں کے خلاف کوئی بات نقد یا کوئی بات تردید کی جائے۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت جو ابھی جو مہینہ شروع ہوا ہے یا چل رہا ہے، یہ مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مہینہ آ رہا ہے شعبان کا، یہ رجب ہے، شعبان ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان، اور آگے شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ اس سے پہلے جو مہینے گزرے ہیں ان مہینوں میں بھی 2-3 مہینوں میں ہم نے آپ نے بڑی تفصیل سے بدعت وغیرہ کے مسائل اور جو چیزیں خلاف شرع دین کے اندر نئی نئی پیدا کر لی گئی ہیں، اس حوالے سے کافی کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، گفتگو کی ہے۔ اس وقت مہینہ رجب کا ہے، یہ بھی بدقسمتی سے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس مہینے میں بہت ساری بدعات پیدا کر لی گئی ہیں، بنا لی گئی ہے، نکال لی گئی ہیں۔ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ گفتگو کوئی رجب کے مہینے کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے کرنی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اصولی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو اور صحابہ کے مشن کو سمجھنے والے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے، بلا کسی عصبیت کے، بلا کسی میلان و رجحان کے، بلا کسی جانبداری طرفداری کے، پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہی نجات کا راستہ ہے کہ ہم بلا کسی اپنی ہوائے نفس کے، اپنی خواہشات کے، میرے بھائیوں، اسی مشن پر چلتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے راستہ اختیار کیا تو یہ رجب کا نام ہم نے لیا، شعبان، رجب کے اندر بڑی ساری بدعات ہیں، شعبان کے اندر بہت ساری بدعات ہیں۔ اس سے پہلے سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ بدعات سے بھرا ہوا ہے، سفر کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہیں، ربیع الاول کے اندر بھی بہت ساری بدعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا نام لے کر کے، آپ کی ولادت با سعادت کا نام لے کر کے بہت ساری بدعتیں لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ یہ ساری بدعتیں سال بھر میں بدقسمتی سے کئی ایک مہینوں کے اندر بدعات بھری ہوئی ہیں، اور اگر ان تمام بدعات کے پیچھے اگر آپ راز دیکھیں، اگر کوئی آپ اس کی وجہ اور سبب تلاش کریں تو آپ کے سامنے یہ سبب سب سے زیادہ اٹھ کر کے آ جائے گا۔ اور بھی اسباب وجوہات ہیں، یعنی بدعات کے پنپنے کے، پھیلنے کے، پیدا ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات کا چلن ہوگا، اور لوگ ضعیف اور موضوع روایات پر عمل کریں گے، اس کو دین سمجھیں گے۔ لیکن آپ کو بتاؤں میں، یہ سبب ضرور ہے اور بہت بڑا سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس ضعیف روایت کے اندر، اس موضوع روایت کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہوگی، اس کے بارے میں جب سمجھایا جائے کہ یہ تو ضعیف اور موضوع روایات کے اندر باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، تب اس کے بعد آدمی یہ بات کرتا ہے جس کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ جب بتا دی جائے کہ بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، باطل ہے، بے اصل ہے، شاذ ہے وغیرہ، نہ قابل اعتبار ہے، اور تب اس کے بعد جو باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں اس کا حوالہ دے کر کے آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، روایت ضعیف ہوگی، موضوع ہوگی، جھوٹی ہوگی، لیکن اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کاموں کو کرنے میں غلط کیا ہے؟ یہ تو کام اچھا ہے، یہ تو کام فضیلت کا ہے، یہ تو کام عبادت کا ہے، یہ تو کام دعا کا ہے، یہ تو کام تسبیحات اور اذکار کا ہے، یہ کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ہے، یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے یا خوش ہونے کا ہے۔ مثال کے طور پر، یا جیسے ابھی رجب کے مہینے کے اندر جو بہت ساری عبادتیں، صلاۃ الرغائب اور ساری چیزیں پیدا کر لی گئی، کوڑے کی بدعت پیدا کر لی گئی، اسراء اور معراج کی شب منایا جانے
جانے لگا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں۔ اب اس میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے جب اس سے روکا جاتا ہے، ہمارے علماء ہمیں منع کرتے ہیں ان کاموں کو کرنے سے، تو ہمارا بھائی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ باتیں ضعیف موضوع روایات کے اندر آئی ہوئی ہیں، بے سروپا قصوں اور کہانیوں کا حصہ ہیں، یا مثال کے طور پر یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، شب معراج نہیں منائی گئی، یا مثال کے طور پر جو اور چیزیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں یہ سب چیزیں نہیں کی گئی، لیکن اگر آج ہم کرتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے، کیا برا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی معراج کو یاد کیا جائے، آپ کے معراج کے سفر کو یاد کیا جائے جو آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا سفر ہے، آسمان کا سفر، میرا حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں، رفاقت میں، براق کی دوش پر 7 آسمانوں کی سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اور بہت ساری معجزہ ہے یہ، اور بہت سارے معجزات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کو منا لیتے ہیں، اس رات کو جاگ لیتے ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ ہے، آپ کی پیدائش کا مسئلہ ہے، آپ کی معراج کا مسئلہ ہے، یا مثال کے طور پر کوڑے وغیرہ بھرنے کی جو بات ہے تو کہتے ہیں وہ بھی آل بیت رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اگر ان کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو کون سے عیب کی بات ہے؟ یا کوڑے بھر کے غریبوں کے اندر بانٹ دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے، یا مثال کے طور پر میٹھی پوریاں وغیرہ تقسیم کر دی جائیں، تو اس میں کون سے گناہ کی چیز ہے؟ کھانے کھلانے پلانے کی فضیلت تو دین کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے بھائی کہتے ہیں۔ کسی کو اگر کہا جائے کہ میرے بھائی آپ جب اذان شروع کرتے ہیں تو اذان شروع کرنے سے پہلے آپ کیوں درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ اللہ کے نبی نے اذان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھنے کا نہ حکم دیا ہے، نہ کوئی طریقہ بتلایا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سنت کے مطابق عمل کریں، اذان ختم ہو جانے کے بعد درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں تو کون سا گناہ کا کام ہے؟ درود تو درود ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو کیا حرج ہے اگر ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا؟ ایسے کسی کو اگر کہا جائے کہ میرے بھائی آپ قبرستان میں جاتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان کیوں دیتے ہیں؟ یہاں تو اذان دینے کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا گیا، ایسی کوئی سنت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اذان میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کی کبریائی کا، بڑائی کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اس میں کون سی برائی کی چیز ہے؟ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، یہ بطور مثال چند باتیں ہیں، آپ اس طرح کی مثالیں اکٹھا کر لیجئے۔ ماہ محرم سے لے کر کے سال کے آخری مہینے تک جتنی بدعتیں کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں ایک چیز مشترک آپ کو ملے گی، یہ ہمارے بھائی جو بدعتوں کے کام میں جانتے نہ جانتے ملوث ہو گئے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں، اس پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ یہ تو نماز ہی ہے، یہ تو دعا ہی ہے، یہ تو سیرت ہی ہے، یہ تو اذان ہی ہے، یہ تو تکبیر ہی، تسبیحات ہی ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہی ہے، اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا شبہہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز اللہ کے دین میں چل سکتی ہے؟ کیا اللہ کے دین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، کہاں کہاں کیا کیا بتلایا گیا ہے، اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی عقل کا، اپنی رائے کا استعمال کریں اور کہیں کہ اس میں کون سا گناہ ہے، اس میں کون سی برائی ہے، یہ تو اچھا ہی کام ہے، یہ تو نیکی کا ہی کام ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی گنجائش ہے؟ یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ یہ استحسان یعنی بدعتوں کو اچھا سمجھنا، بدعتوں کو اچھا قرار دینا، بدعتوں کو یہ کہہ کر کے کرنا کہ اس میں کوئی برا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے سنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تابعین اور خیر القرون میں نہیں ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اس میں برائی بھی کیا ہے اگر کر لیا جائے تو یہ سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں ضروری ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں۔ اسی لیے مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بطور یاد دہانی، بطور تذکیر چھیڑا ہے، اس مقصد سے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے اور برتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنی ہے، چند باتیں بڑی اہم ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں چوکنا رہنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ کس بات کے لیے؟ کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے، یا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ حکم رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دو چیزیں بتلائی جا رہی ہیں۔ اگر حکم رسول کی مخالفت ہوئی تو پھر یاد رکھنا چاہیے، چوکنا رہو، مخالفت کر دی ہے، حکم رسول کو ٹھکرا دیا ہے، فرمان رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری رائے، ہم جو سوچتے ہیں یہ اچھا ہے، اس میں کیا برا ہے۔ اگر ہم نے حکم رسول کو چھوڑا، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حکم رسول کو کیوں چھوڑا، کسی بھی وجہ سے چھوڑا ہو، بس حکم رسول کے چھوٹنے پر وعید بیان کی جا رہی ہے۔ انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے، کوئی فتنہ انہیں پکڑ نہ لے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ خطرہ ہے کوئی فتنہ آ جائے، اس کی زد میں چلا جائے، اس کی مصیبت میں چلا جائے، خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور اسے ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کے بارے میں نہیں ملے گی۔ یعنی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ پکڑ نہ لے، یا کوئی دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا نام نہیں لیا، بلکہ نام کس کا لیا ہے؟ حکم رسول کی مخالفت کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغامبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو پہنچانے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، اس کی پیغام رسانی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت کلیئر ہے کہ جو حکم رسول ہے وہ حکم الہی ہے، جو حکم رسول ہے، فرمان رسول ہے، وہ حقیقت میں حکم الہی ہے۔ جو حکم رسول کی مخالفت کرے گا وہ حقیقت میں حکم الہی کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور اپنے عرش سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیج دیا، اپنی کتاب اتار دی، صحیفے اتار دیے، رسولوں کو بھیج دیا، پیغامبروں کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر اللہ کی بندوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اب ان کا حکم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، ان کی مخالفت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو حکم رسول کی مخالفت کریں گے وہ ان کا انجام یہ ہوگا۔ تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکم رسول کے بارے میں اتنی بڑی بات کیوں کہی گئی، اسی لیے کہی گئی کیونکہ نبی جو ہوتا ہے المبلغ عن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو حکم رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ قرآن کریم کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کا کہاں مانے گا، آپ کے حکم پر چلے گا، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اور آیتیں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو بھی اکٹھا کیا گیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی اکٹھا بیان کیا گیا۔ یہ لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ یہ بات مسلم ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے پورے طور پر کھول کر کے ڈرو،
چوکنا ہو جاؤ، جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہو تمہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نہ پکڑ لے، آفت نہ پکڑ لے، یا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب لپیٹ میں نہ لے لیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ حکم رسول کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے شواہد موجود ہیں، ایک نہیں بہت سارے شواہد موجود ہیں، لیکن وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے۔ نقطہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ دین کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، ثواب والے کام کے اعتبار سے جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اچھا کام ہے اس میں کون سا گناہ ہے، یہ تو نماز روزہ حج و زکات ہی ہے، یہ تو دعا ہی ہے، تسبیحات ہی ہیں، اذکار ہی ہیں، اس میں برائی کچھ بھی نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دماغ میں اچھا لگے، تمہاری سوچ میں اچھا لگے تو چلے گا، یہ بات نہیں فرمائی گئی۔ یہ کہا گیا صرف اور صرف کہ حکم رسول کی مخالفت اگر ہوئی تو اللہ کی طرف سے فتنہ آئے گا، اللہ کی طرف سے اللہ کا دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دو شواہد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین کہلاتے ہیں، سید التابعین، ان سے ایک روایت مروی ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر، اور ایسے ہی امام دارمی نے اپنی کتاب کے اندر، امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر، اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک سے زائد روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ دیکھو اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو ہم اپنے اسلاف کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے۔ کوئی چیز ہمیں اچھی لگے وہ اللہ کے دین میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز ہمیں اچھی محسوس ہو، نیکی کی محسوس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اچھی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، یکرر الرکوع والسجود، ایک آدمی کو دیکھا کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد، صبح صادق سے اگر پہلے کی بات ہوتی تب تو مسئلہ الگ ہوتا کہ شاید وہ تہجد کی نماز ہے یا عام نفل کی نماز ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صبح صادق ہو جانے کے بعد یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اب نماز اذان صبح صادق ہو جانے کے بعد ہمارے لیے صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے، بس 2 رکعت، اس کے سوا زیادہ نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو ذکر کروں، ہمارے بہت سارے بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے رات میں سوچا تھا کہ ہم اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے، اور یہ سوچ کر کے ہم نے وتر کی نماز بھی چھوڑ دی تھی، لیکن ہوا یہ کہ رات سو گئے اور صبح صادق ہو گئی اور اذان ہو گئی اور آنکھ نہیں کھل سکی، اذان کے بعد ہماری آنکھ کھلی تو اب ہماری وتر تو باقی پڑی ہوئی ہے اور ابھی ٹائم ہے فجر کی نماز ہونے میں، تو کیا ہم وتر کی نماز صبح صادق کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس طرح کے مسئلے کے لیے یہ حدیث بھی جواب ہے، صاف جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد ما کان یصلی الا رکعتین خفیفتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بڑی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد ما کان یزید 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 2 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، جو فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ 2 رکعتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم پڑی کہ وہ جو وتر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اب اسے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے پڑھنے کا وقت اب دن نکلنے کے بعد کا ہے۔ جب دن نکل جائے گا، سورج طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد وہ وتر کی نماز قضا کی جائے گی، اور اب وتر قضا نہیں کی جائے گی بلکہ اب جفت قضا کی جائے گی۔ 1 رکعت پڑھنے والا 2 رکعت قضا کرے گا، 3 رکعت پڑھنے والا 4 رکعت قضا کرے گا، اس طریقے سے، کیونکہ طاق کی جو تعداد ہے نا، طاق
یہ طاق یہ رات کی خصوصیت ہے، دن میں کوئی نماز اللہ نے طاق نہیں رکھی ہے، دن کی ساری نمازیں جفت بنائی گئی ہیں، اس لیے طاق ہے وہ وتر، اگر وہ چھوٹ جائے اور قضا کرنا ہے دن میں، دن کے وقت میں، تو ایسی صورت میں اسے جفت قضا کیا جائے گا، ایک والا دو، دو والا ایک والا دو، تین والا چار، اس طرح سے پانچ، پانچ والا چھ، اس طرح سے قضا کرے گا۔ بہرحال یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صبح صادق کے بعد ہمیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے سوائے 2 رکعت سنت کے۔ ایک شخص کو سعید بن مسیب نے دیکھا کہ وہ آدمی بار بار کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے۔ ان کی نظر میں وہ آدمی آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، جب سلام پھیرا تو اس کے بعد گئے اس کے پاس اور کہا میرے بھائی کیا پڑھ رہے ہو، یہ 2 رکعت آپ کئی مرتبہ آپ پڑھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ منع کر دیا، کہا مت کرو ایسا، یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اس آدمی کو جب منع کیا سعید بن مسیب نے تو اس آدمی نے ایک سوال کیا، اس آدمی نے ایک سوال کیا، اور یہی سوال اور یہی جواب ہمیں سمجھ لینا ہے بس۔ اس لیے بدعت کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا ہے برا کیا ہے، یہ کام تو اچھا ہے اس میں برا کیا ہے۔ یہ جو بدعتی کہتے ہیں نا بہت سارے ہمارے بھائی، ان کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ انہوں نے جب کہا منع کیا، اس آدمی نے کہا اے ابو محمد، یہ سعید بن مسیب کی کنیت ہے، اے ابو محمد یہ بتلا، اسے بھی معلوم پڑتا ہے کہ وہ شخص حضرت سعید بن مسیب کو جانتا تھا، اس لیے ابو محمد کہہ کر کے مخاطب کیا۔ اس نے کہا ابو محمد یہ بتائیے ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، آپ مجھے آئے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت کر کے، اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ یہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں میں، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت سب نماز ہی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ منع کرنے آ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب نے وہ تاریخی جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ان اللہ لا يعذبك على الصلاة وانما يعذبك على خلاف السنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن خلاف سنت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ یہ نماز ہے، 2 رکعت 2 رکعت 2، جتنا تم پڑھ سب نماز ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب تم 2 سے زیادہ پڑھ رہے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 ہی رکعت سکھایا ہے، تو تم خلاف سنت کر رہے ہو، 4 پڑھ رہے ہو، 6 پڑھ رہے ہو، گرچہ وہ 2 رکعت جو تم نے 4 والی پڑھی ہے اس میں بھی سارا کام وہی کیا ہے، 6 والی جو پڑھی ہے اس میں بھی سارا کام وہی کیا ہے، گرچہ وہ نماز ہے، گرچہ وہ سورہ فاتحہ ہے، گرچہ وہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن خلاف سنت کام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کام پر عذاب دے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں برا کیا ہے؟ یہی بات اس آدمی نے بھی کہی کہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اس میں کیا برا ہے؟ 2 پڑھنا ہی ہے، وہی بالکل میں 2 اور پڑھ رہا ہوں، وہی بالکل 2 اور پڑھ رہا ہوں، تو اس میں گناہ کا کون سا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سمجھا دیا کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ نماز تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز یہاں طریقہ نبی کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہ نماز ہی تو ہے، یہ درود ہی تو ہے، یہ اذان ہی تو ہے، یہ سورہ فاتحہ ہی تو ہے، یہ یاسین ہی تو ہے، یہ ساری باتیں لوگ کر کے بہت ساری بدعتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں کہ کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں کئی بات سمجھنے کی ہے، طریقہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ نبی میں کئی چیزیں ہیں، ایک ہے اصل نماز عبادت، اس کے بعد اسے کچھ بھی جوڑنا نہیں ہے اس سے، وہ نماز بالکل درست ہے اپنی جگہ پر، اگر ہم نے تعداد بڑھا دیا تو بھی بدعت، تعداد گھٹا دیا تو بھی بدعت، اگر ہم نے اس کو کسی خاص کیفیت میں پڑھا کسی خاص کیفیت میں تو بھی بدعت، اگر ہم نے اس کو کسی خاص وقت کے ساتھ جوڑ دیا تو بھی بدعت، اگر ہم نے اس کے اندر کوئی چیز اضافہ کر دیا، کسی چیز کی کمی کر دی تو بھی بدعت۔ یعنی بدعت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی کیفیت میں اسی حالت میں کمی کے بغیر اضافے کے بغیر تعداد کا اضافہ کیے بغیر اور وقت کو خاص کیے بغیر جس وقت جب جہاں جیسے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاں جیسے جو کام کیا ہے اسی طرح سے کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنا یہ حکم رسول کی مخالفت ہے اور اس میں خطرہ ہے انسان فتنے میں ڈوب جائے فتنے میں پڑ جائے ایمان چلا جائے اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے وہ دنیا میں جنت کی راہ سے بھٹک کر کے جہنم کی راہ پر چلا جائے یہ سب فتنے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ کو بتاؤں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بھی بات ہے اور آپ جانتے ہیں امام مالک اپنے وقت کے چوٹی کے امام ہیں ان کی کتاب موطا کو وقت کی حکومت نے ملک کا آئین بنانے کے لیے پیشکش کیا تھا لیکن حضرت امام مالک نے انکار کر دیا کہا نہیں میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں میرے بھائیوں مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے عمر بھر درس حدیث دینے والے امام مالک کے سامنے مسئلہ پیش آیا ایک آدمی آیا اسی پر بات ہو رہی ہے کہ کسی چیز کو اچھا سمجھنا کسی بدعت کو اچھا سمجھنا یہ بدعت ہے بدعتوں کو اچھا سمجھنا بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں میرے بھائیوں اللہ کے امام مالک کے سامنے مسئلہ پیش آیا ایک آدمی آیا کہا مجھے احرام پہننا ہے مجھے احرام باندھنا ہے حج کے لیے عمرے کے لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں من این احرم احرام کہاں سے باندھوں احرام کہاں سے باندھوں اپنی عبادت عمرہ کہاں سے شروع کروں امام مالک نے فرمایا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا جہاں سے انہوں نے احرام باندھا وہیں سے تم بھی باندھو کہاں سے باندھا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ نام کی جگہ ہے مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً ذوالحلیفہ جس کا آج کل نام ابیار علی ہے ذوالحلیفہ سے اللہ کے نبی نے احرام کیا ہے تم کو بھی چاہیے وہیں سے جا کر کے احرام کر لو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے وہاں سے احرام باندھا ہے لیکن وہ جگہ زیادہ فضیلت والی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ زیادہ فضیلت والی جگہ ہے تو انہوں نے کہا فضیلت والی جگہ تو یہ تو کہا کیا برا ہے کہ میں احرام وہاں باندھنے کے بجائے یہی اللہ کے نبی کی مسجد سے باندھ لوں اسے برا کیا ہے اور فضیلت کی چیز ہے یہ تو اپنی عقل لگایا کہ نہیں لگایا اس آدمی نے اپنی عقل لگایا اپنی لاجک کا استعمال کیا اس نے اچھا ہی تو ہے برا کیا ہے ظاہر سی بات دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ذوالحلیفہ جگہ یا ذوالحلیفہ کی مسجد جو بعد میں بنائی گئی شاہ فہد وغیرہ نے بنائی وہ زیادہ افضل کوئی نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے کہ مسجد نبوی فضیلت والی ہے دنیا کی دوسری سب سے فضیلت والی مسجد ہے 1000 نماز کا ثواب ایک کے بدلے میں ملتا ہے امام مالک نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ نماز یہ مسجد فضیلت والی ہے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے احرام باندھنے کا ہے اس لیے تم وہاں سے جا کر کے احرام باندھو اس آدمی نے ضد کیا اصرار کیا میں یہیں سے باندھ لوں تو کیا برا ہو جائے گا امام مالک نے جب دیکھا بار بار اصرار کر رہا ہے نہیں ماننے کو تیار ہے تو امام مالک نے کہا کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے ہو تو مجھے خطرہ ہے کہ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ فتنے کا ڈر ہے تمہارے بارے میں وہ آدمی چڑ گیا جیسے آج کل لوگ چڑ جاتے ہیں بہت سارے امام مالک نے کہا فتنے کا خطرہ ہے تمہارے اوپر اس آدمی نے کہا کون سا فتنہ ہو جائے گا آپ لوگ جب دیکھو فتنے کی بات کرتے ہو ایو فتنۃ ھذہ انما ہی امیال ازیدھا فتنہ کیا ہو جائے گا اس میں 3 میل یا چند میل کا اضافہ تو کر رہا ہوں یعنی وہاں ہے مسجد جہاں سے آپ بتا رہے ہیں ذوالحلیفہ جگہ تو وہاں سے مکہ چلے جائیں گے لیکن یہاں سے 3 میل کا یا چند میل کا فاصلہ ہے چند میل کا اضافہ ہی تو کر رہا ہوں اس میں کون سا فتنہ ہو جائے گا بار بار آپ لوگ فتنے کی بات کرتے ہو آج بھی بہت سارے بھائیوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف جب دیکھو تب فتنے کی بات کرتے ہو ہمیشہ ڈراتے ہو جہنم کی بات کرتے ہو ہمیشہ آپ لوگ اڑنگا ڈالتے ہو رکاوٹ پیدا کرتے ہو اس طرح کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں تو یہ جھلانے تلکلانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا سلیکشن زیادہ بہتر ہے نبی کے سلیکشن سے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ انکا
تم یہ سمجھتے ہو اختیارک افضل من اختیار اللہ و اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ سمجھتے ہو اگر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منتخب کیا اللہ کے اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو جگہ منتخب کی احرام باندھنے کے لیے، اس سے زیادہ بہتر ہے وہ جگہ جہاں سے تم باندھنا چاہتے ہو۔ نبی نے وہاں سے باندھا، وہ زیادہ بہتر ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ نہیں بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکشن سے، نبی کے انتخاب سے زیادہ افضل سمجھ لیا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ کہا تم اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جو خصوصیت اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی، صحابہ کو بھی نہیں دی۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ آدمی اور زیادہ جھلانے لگا۔ امام مالک نے فرمایا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک نے کہا سن لو، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حکم رسول کو ٹھکرا دیتے، نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، اچھا ہی تو ہے، اس سے برا کیا ہے، یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے، یہاں وہاں میں کیا فرق ہے، 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہی تو ہے، یہ جو اپنی عقلانیت، استحسان اچھا سمجھ کر کے ایک بدعت کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ امام مالک نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ اسے دبوچ لے گا، یا کوئی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کیا ہے فتنہ؟ کہاں فتنہ شرک ہے، فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور جو شرک میں چلا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آمدی جہنم، سربدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ میرے بھائیو شرک کہاں سے آئے گا؟ شرک یہیں سے آئے گا۔ البدعۃ برید الکفر، بدعتیں یہ کفر کی ڈاک ہیں، بدعتیں کفر تک لے کر کی جاتی ہیں۔ بدعتیں کہاں تک لے کے جاتی ہیں؟ کفر تک لے کر کے جاتی ہیں۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق طور پر مقتدا بنایا ہے، دنیا میں کسی کی بات کو بھی آنکھ بند کر کے ماننے کی گنجائش نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم نے اس حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کیا ہے، خطرہ ہے کہ تم توحید کے مقابلے میں شرک کا راستہ اختیار کر کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے فتنے کا ڈر ہے مجھے، آیت کریمہ پڑھ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا اصول ہے، اور اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے والی روایت سعید بن مسیب کے سید التابعین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا ذکر کرنے کے بعد امام مالک، امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگوں، حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انوکھا جواب ذرا غور سے سنو، کتنا انوکھا جواب دیا، کتنا نرالا جواب دیا سعید بن مسیب نے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی طریقہ اکثر بدعتیوں کا ہے کہ بہت ساری بدعتوں کو استحسان کر کے اچھی بدعت ہے، اچھا نیا کام ہے، نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں لیکن اچھا ہے، نیا تھا، نیا ہے لیکن اچھا ہے، نہیں تھا نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، لیکن اچھا کام ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ اسی لیے لوگوں نے بدعت حسنہ نکالی، اچھی بدعت ہے یہ، اچھی بدعت، اور اچھی بدعت ثابت کرنے کی نہ جانے کتنی دلیلیں لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور ساری دلیلیں ہوا ہیں۔ یہ ساری دلیلیں کیا ہیں؟ ساری دلیلیں ہوا ہیں، گرد و غبار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اور اس کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے 2-4 مثالیں بھی دی جا سکتی تھی کہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے جس سے کوئی آدمی بدعت کو اچھا ثابت کر سکتا ہو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر جو کچھ نیا نکال لیا گیا ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کل، کوئی اس کے اندر جز نہیں، بعض نہیں، کچھ نہیں، تھوڑا نہیں، زیادہ نہیں، کوئی تفریق نہیں، عموم کے ساتھ، پوری کلیت کے ساتھ، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، نہ کوئی اچھی ہے نہ بری ہے، بدعت تو بدعت ہے، بدعت میں اچھی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہے ایک قاعدہ ہے، قاعدہ
ایک ریگولیشن ہے، ایک پرنسپل ہے میرے بھائیوں، اصول، کوئی بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے، بدعت ہے تو بری۔ اب لوگ ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں، میں آپ کو ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اور آگے من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ نکالا، اچھا طریقہ نکالا، جس کے اندر جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھی سنت نکالی، جس نے اسلام کے اندر کوئی بری سنت نکالی، یعنی اچھا طریقہ نکالا یا برا طریقہ نکالا۔ اب دونوں جگہ سنت کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن لوگ ثابت کرتے ہیں بدعت۔ نبی کہتے ہیں اچھا طریقہ، اور وہ کہتے ہیں اچھی بدعت۔ اچھا طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جو طریقہ دین میں پہلے سے ہو اور اسے چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو شروع کر لیا جائے تو اچھی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا، غریبوں کی فقیروں کی مدد کرنا، محتاجوں کے کام آنا دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقیروں کی جماعت آ گئی، کچھ لوگ آئے بڑے مسکین فقیر آدمی، کپڑا بھی پورے طور پر بدن پر نہیں تھا، اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا، لوگوں خرچ کرو ان غریبوں کے لیے مال۔ ابھی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اتنے میں ایک صحابی رسول اٹھے اور آ کر کے سب سے پہلے جو کچھ ان کے پاس تھا، 1 درہم، آدھا درہم، 1 چھٹاک، 2 چھٹاک، آدھا کلو، پاؤ کلو، جو بھی تھا لا کر کے دے دیا۔ ان کو دیکھ کر کے دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں جھٹا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف کپڑے اور اناج اور غلے کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا، اور ایک طرف درہم و دینار کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ وہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص دین اسلام میں ایک طریقہ شروع کر دے گا، اچھا طریقہ شروع کر دے گا، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، بعد میں چلنے والوں پر کا بھی ثواب اسے ملے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ دین کے اندر تو پہلے سے ہی ہے، لیکن یہاں شروع کس نے کیا؟ پہلے کس نے کیا؟ پہل کس نے کیا؟ اسٹارٹ کس نے کیا؟ اس نے اسٹارٹ کیا، اس کو دیکھ کے دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ تو پہلے والا جس نے شروع کیا طریقہ، یعنی آ کر کے اسٹارٹ کیا، اس کو ثواب ملے گا اپنا بھی دینے کا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے آئے دینے کے لیے، ان سب کا بھی ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ سنت کی مثال ہے کہ بدعت کی مثال ہے؟ لیکن یہ سارے بدعتی اس کو بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اس کو سنت حسنہ کہا، تو سنت حسنہ کہا ہے نا، بدعت حسنہ تو نہیں کہا۔ میرے بھائیو، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں، خلاصے کلام یہ ہے کہ دین میں ہماری اپنی عقل سے کوئی چیز اچھی ہو، اچھا سمجھ میں آئے، اچھا لگے، برا کیا ہے، کچھ برا نہیں، اس نام پر کسی چیز کو دین نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ چیز اللہ کے نبی کی سنت میں ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں ہے، قول میں، فعل میں، عمل میں، تقریر میں، اس کی کوئی اصل ہے تب تو ٹھیک ہے، اصل نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا بھی اچھا لگے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے کا سبب ہے، دردناک عذاب کا سبب ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ سمجھنا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے، اپنی بہنوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بدعت کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز بھی، جس کو بھی آپ اچھا سمجھ کر کے کہتے ہیں، کرتے ہو، سمجھتے ہیں کہ اس سے برا کیا ہے، یقین مانو کہ وہ بدعت ہے، اس لیے برا ہے، حکم رسول کی مخالفت ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، طریقہ نبی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس نام سے، اس وسوسے سے اور اس شبہے سے، بدعتوں کی راہ پر جانے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب